آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 1 اور 2 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سورہ ہود کا تعارف اور ربط و مناسبت۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ ہود ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم رسول تھے جو قوم عاد کی طرف مبعوث ہوئے۔ اس سورہ میں آپ کے تبلیغ کے حالات بیان ہوئے ہیں۔ اس لحاظ سے سورہ کا نام آپ کے نام پر سورہ ہود رکھا گیا ہے۔ گزشتہ سورہ یونس کی طرح یہ بھی مکی سورہ ہے۔ سورہ یونس اور سورہ ہود ہجرت سے پہلے مکی زندگی کی آخری صورتیں ہیں۔ یہ قرآن مجید کی 11ویں سورہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی 123 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ اس میں 1625 کلمات اور 6905 حروف ہیں۔ اس سورت کے مضمون پر غور کرنے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ اسی دور میں نازل ہوئی ہوگی جس میں سورہ یونس نازل ہوئی تھی۔ بعید نہیں کہ یہ اس کے ساتھ متصلاً ہی نازل ہوئی ہو، کیونکہ موضوع تقریر وہی ہے مگر تنبیہ کا انداز اس سے زیادہ سخت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے عرض کیا، میں دیکھتا ہوں کہ آپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، مجھ کو سورہ ہود اور اس کی ہم مضمون صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ دونوں صورتیں الف لام را کے حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں۔ الف لام را سے مراد اللہ کی طرف سے نازل کردہ حکمت ہے، اور ان دونوں ہی صورتوں میں آغاز کلام میں بھی حکمت کی طرف اشارہ ہے۔ سورہ یونس میں کہا گیا ہے کہ یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں، اور سورہ ہود میں کہا گیا ہے کہ یہ آیت خدا حکیم کی طرف سے نازل ہوئی ہیں۔ اس لحاظ سے دونوں صورتوں کا مضمون بھی حکیمانہ پیغام کامل ہے۔ مخاطبین سے کہا جا رہا ہے کہ گزشتہ رسولوں کے انذار اور اتمام حجت کے بعد دنیا میں جو حال ان کی قوموں کا ہوا، اسی بنا پر آخرت میں جو انجام ان کا ہوگا، اس سے عبرت حاصل کرو اور خود کو دنیا اور آخرت کے اس خسران سے بچاؤ، اور رسول کی دعوت کی اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے خود کو خدا کے انعام کا مستحق بناؤ۔ الف لام را کے یکساں نام کے لحاظ سے دیکھا جائے تو دونوں صورتوں کے مضامین بھی ایک جیسے ہی ہیں، یعنی انذار و بشارت۔ انذار یعنی مخاطبین کو دین حق پر ایمان لانے کی دعوت دینا اور ان کے انکار پر عذاب کی دھمکی سنانا۔ وہ عذاب دنیا میں بھی آ جائے گا اور آخرت میں بھی پیش آئے گا، اور بشارت کا مطلب مومنین کو دنیا اور آخرت میں انعام کی بشارت دینا۔ اس انذار اور بشارت کے لیے دونوں صورتوں میں استدلال بھی یکساں ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام کی تاریخ سے استدلال۔ سورہ یونس میں البتہ آفاق اور انفس سے بھی دلائل لائے گئے ہیں۔ ایک اہم نکتہ یہ ہے کہ سورہ یونس کے آغاز میں عذاب آخرت کا ذکر پہلے ہے اور دنیاوی عذاب کا بعد میں، جبکہ سورہ ہود میں دنیاوی عذاب کا ذکر آخرت کے عذاب سے پہلے کیا گیا ہے، جبکہ سورہ ہود میں دنیاوی عذاب کا ذکر پہلے ہے اور آخرت کے عذاب کا بعد میں۔ سورہ ہود میں چونکہ انذار پر زیادہ زور ہے، اسی مناسبت سے اس میں بشارت کا مضمون کم ہو گیا ہے۔ دونوں صورتوں کے اس موضوع کی آیات کو ملا کر دیکھا جائے تو ناشکر گزاری کے اس انسانی رویے کی تصویر مکمل ہوتی ہے، گویا دونوں صورتوں کے یہ دونوں مقامات ایک دوسرے کا تکملہ ہیں۔ اس سورہ کا مرکزی مضمون دعوت الی توحید ہے۔ اس کے علاوہ وہی الہی قرآن پاک کی صداقت، رسالت، قیامت جیسے بنیادی مسائل بیان کیے گئے ہیں، اور پھر بعض ضمنی مسائل بھی آ گئے ہیں۔ تبلیغ دین کے سلسلے میں رغبت بھی دلائی گئی ہے اور تبلیغ کا طریقہ بھی بتلایا گیا ہے۔ جس طرح اللہ کے انبیاء علیہ السلام اللہ کے پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے ہیں، اس طرح ہمارا بھی فرض ہے کہ اللہ کے آخری دین کو دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچا دیں۔ تبلیغ دین کے ضمن میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم اور آپ کے متبعین کو جو ناخوشگوار واقعات پیش آئے اور جو مصائب برداشت کرنے پڑے ہیں، ان پر اللہ نے صبر کی تلقین بھی کی ہے۔ جس طرح سورہ اعراف میں بعض انبیاء کی تاریخ بیان کر کے عالمی دعوت اسلام کا ذکر کیا گیا تھا، اس طرح اس سورہ میں بھی بعض انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کر کے ان کی قوم کے برے انجام سے عبرت دلائی گئی ہے۔ گزشتہ سورہ یونس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جلیل القدر انبیاء حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام اور ان کے اقوام کا ذکر تھا، اور اس سورہ مبارکہ میں دیگر بہت سے رسولوں کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اس طرح حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا نصیحت اور عبرت پر مشتمل اہم حصہ کا ذکر بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر بھی ہے، اور پھر خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق تبلیغ، اس راستے میں پیش آنے والی مشکلات کا ذکر بھی آئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔
اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر۔ الف لام را کتاب، یہ کتاب ہے، احکمت محکم کی گئی، آیاتہ اس کی آیتیں، فرمایا الف لام را کتاب احکمت آیاتہ۔ یہاں قرآن کریم کی 4 صفات بیان ہوئی ہیں۔ پہلی یہ کہ یہ قرآن پڑھا جانے والا مجموعہ، کتاب لکھا ہوا مجموعہ بھی ہے۔ دوسری یہ کہ اس کی آیات محکم یعنی خود پختہ، مضبوط اور اٹل نازل کی گئی ہیں، جن میں کوئی عیب یا کمی نہیں، اور نہ وہ مجموعی اعتبار سے منسوخ ہیں نہ منسوخ ہوں گی، اور نہ اس کے مقابلے میں کوئی کتاب لائی جا سکتی ہے، خواہ ساری مخلوق جمع ہو جائے۔ ایسی محکم آیات والی کتاب صرف یہ ہے۔ بعض مفسرین آیات کو محکم بنانے سے مراد یہ لیتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیات ایسی ہیں جن میں عقل سلیم اگر غور فکر کرے تو کوئی خرابی نقص معلوم نہیں ہوتا، اور وہ ہر معیار پر پوری اترتی ہیں۔ وہ ماضی کے حالات سے متعلق ہوں یا آئندہ کے متعلق پیشن گوئیاں ہوں، اور وہ احکام سے متعلق ہوں جو تہذیب اخلاق سے لے کر سیاست ملکی تک، نیز عالم آخرت میں سعادت عظمیٰ تک پھیلے ہوئے ہوں، زندگی کے کسی بھی شعبہ سے تعلق رکھتے ہوں، اور اسباب توحید کے دلائل ہوں۔ علم میں سے جن احکام کی اس دنیا میں تجربہ کی کسوٹی پر جانچ کی جا سکتی ہے وہ سچ اور درستی ثابت ہوتے ہیں۔ ایسے اخبار، ایسے احکام بھی قرآن میں جا بجا کہیں اجمالاً کہیں تفصیلاً مذکور ہوئی ہیں، اور ایسی تمام آیات میں کسی نقص، خرابی یا اختلاف کا نہ ہونا ہی اس بات پر دلیل ہے کہ یہ کسی حکیم و خبیر ہستی کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ ثم فصلت پھر تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، من لدن حکیم خبیر بڑے حکمت والے خوب خبردار کی طرف سے۔ فرمایا ثم فصلت، تیسری یہ کہ اس کی آیات ایسی واضح ہیں، کھول کر بیان کی گئی ہیں کہ کسی آیت کے مفہوم میں ابہام یا پیچیدگی نہیں ہے۔ پھر ساری کتاب مختلف صورتوں، آیتوں میں تقسیم ہے، ہر آیت جدا جدا ہے، اپنی جگہ مستقل، ایک بے حد خوبصورت ہار کی طرح جو رنگا رنگ مضامین، توحید، آخرت، نبوت، قصص کے موتیوں سے پرویا ہوا ہے۔ وہ نہایت مناسب فاصلے، ترتیب، حسن سے اپنی اپنی جگہ جگمگا رہے ہیں۔ پھر نزول میں بھی آیات اور صورتیں ضرورت کے مطابق الگ الگ نازل کی گئی ہیں۔ فصلت میں یہ سب باتیں آ جاتی ہیں۔ من لدن حکیم خبیر، چوتھی یہ کہ یہ کسی انسان، فرشتے، جن یا کسی مخلوق کی تصنیف نہیں بلکہ اس ذات پاک کا کلام ہے جو حکیم ہے۔ حکیم کا ایک معنی پختہ، محکم بنانے والا ہے، جس کی بنائی ہوئی ہر چیز نہایت محکم، پختہ اور مضبوط ہے۔ فرمایا صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، اس اللہ کی کارگری سے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا، یعنی پہاڑ اور ان کا قیامت کو بادلوں کی طرح چلنا اس اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا۔ جب اس کی مخلوق کا یہ حال ہے تو اس کے کلام کے محکم ہونے کی کوئی حد ہوگی۔ حکیم کا دوسرا معنی حکمت یعنی دانائی والا ہے، یعنی اس کی تمام آیات کمال حکمت دانائی سے پر ہیں۔ خبیر یعنی ان کو اتارنے والا ہر چیز سے پوری طرح باخبر ہے، یعنی اپنے اقوال میں حکیم ہے، اس لیے اس کی طرف سے نازل کردہ باتیں حکمت سے خالی نہیں، اور وہ خبر رکھنے والا بھی ہے، یعنی تمام معاملات اور ان کے انجام سے باخبر ہے، اس لیے اس کی باتوں پر عمل کرنے سے ہی انسان برے انجام سے بچ سکتا ہے۔ اللہ تعبدو، یہ کہ نہ تم عبادت کرو، الا اللہ، مگر اللہ ہی کی۔ فرمایا اللہ تعبدو الا اللہ، یعنی یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بلکہ ہر رسول کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بھیجا۔ فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول
إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون۔ اور ہم نے تو اس سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا اور اس کی طرف یہ وہی کرتے تھے کہ حقیقت یہ ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری عبادت کرو۔ سورہ نحل میں بھی ہر رسول کے بھیجنے کا مقصد ایک اللہ کی عبادت کا حکم، طاغوت سے اجتناب کی تاکید بیان فرمایا ہے۔ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعبدو الا اللہ، عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کرو، یعنی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنو۔ عبادت کا معنی انتہائی درجے کی تعظیم ہوتا ہے۔ یہ تعظیم قولن بھی ہوتی ہے، فعلن بھی، مال، جسم، قالب، جان سے بھی ہوتی ہے۔ انتہائی تعظیم میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جس ذات کی تعظیم کی جا رہی ہے وہ قادر مطلق، علیم کل، مختار کل، نافع زار ہے۔ وہ ذات ہماری غائبانہ پکار کو سنتی ہے اور ہماری حاجت روائی کرتی ہے۔ حمدان حمبین، اس کے سوا کوئی با اختیار ذات نہیں جو ہر چیز کو جانتی ہے اور سب کچھ کر سکتی ہو۔ یہ صفات چونکہ صرف اللہ تعالیٰ میں پائی جاتی ہیں، لہذا فرمایا کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کرو، کیونکہ عبادت کے لائق صرف وہی ذات ہے۔ اننی، بے شک میں، لکم تمہارے لیے، منہ اس کی طرف سے، نذیر، ڈرانے والا، و بشیر، اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ یہ آیت بھی لا الہ الا اللہ کی تفصیل ہے کہ جب اللہ کے سوا کوئی الہ یعنی معبود برحق موجود نہیں تو عبادت بھی اسی کی جانی چاہیے۔ بہرحال اس آیت میں بھی لا الہ الا اللہ کی تفصیل ہے کہ جب اللہ کے سوا کوئی الہ یعنی معبود برحق موجود نہیں تو عبادت بھی اسی کی جانی چاہیے۔ یہی وہ حکم ہے جس سے تمام انبیاء نے اپنی دعوت کا آغاز کیا ہے۔ یہ تو واضح ہے کہ تمام انبیاء کی بعثت ایسے اوقات میں ہوتی رہی جب تمام آباد دنیا ظلم جور سے بھر جاتی تھی۔ یہ ظلم جور خواہ کفر شرک جیسے گندے عقائد سے تعلق رکھتا ہو، خواہ کردار و اعمال سے، بہرحال فساد فی الارض کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان سب کا واحد بنیادی علاج یہی ہے کہ انہیں ایک اللہ کی خالصتاً عبادت کی دعوت دی جائے اور ان میں اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت پیدا کی جائے۔ پھر جو لوگ اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیں انہیں دنیا اور آخرت میں ان کے برے انجام سے ڈرایا جائے، اور جو اسے قبول کر کے اس کے تقاضوں کے مطابق اعمال بجا لانے لگیں انہیں دنیوی اور اخری فلاح کی بشارت دی جائے۔ توحید کے بعد دوسری اہم بات رسالت ہے جس کے متعلق ارشاد ہے اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں خدا تعالیٰ کی جانب سے تمہارے لیے ڈرانے والا، بشارت سنانے والا ہوں۔ میں تمہیں افعال بد سے ڈرا رہا ہوں کہ ان کا انجام بہت برا ہوگا، تمہیں ان افعال بد کی سزا بھگتنا پڑے گی، اور بشیر اس لحاظ سے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت تسلیم کرے گا، نیک اعمال انجام دے گا، اس کو خوشخبری دیتا ہوں کہ اسے فلاح نصیب ہوگی اور اسے جنت میں اعلیٰ درجات عطا ہوں گے۔ ایسے ثابت ہوا کہ قرآن مجید کو نازل کرنے کا اصلی مقصد یہ ہے کہ لوگ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کی تو وہ ناکام نہ مراد ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ قرآن عظیم کی آیتیں حکمت بری ہیں تاکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم لوگوں کو یہ حکم دیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کریں، اور لوگوں سے یہ فرما دیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں کفر اور غیر اللہ کی عبادت کرنے پر قائم رہنے کی صورت میں اس کے عذاب سے ڈرانے اور ایمان لانے کی صورت میں اس کے اجر و ثواب کی خوشخبری دینے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارنے، اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔